یہ اتنا ان نیچرل وے ہے. اگر کسی شخص نے اپنی خواہش نفس کی تکمیل اس طریقے سے کرنی ہے نا، تو میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، خواہش نفس کی تکمیل اس صورت میں ہوتی ہے جب فاعل اور مفعول دونوں انوالو ہوں. اور یہ کیس صرف مرد و عورت کا ہو سکتا ہے جو اللہ نے ایک نیچرل ریلیشن رکھا ہے. اس میں فاعل تو شاید کوئی اپنے نفس کی تسکین کر لے گا، جو مفعول کی حالت ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ ایک اپنا ایک معاملہ چلانے والی بات ہے، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. لعنتی انسان کھٹتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور دنیا میں بچ بھی جائے آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے. اس لیے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں، سیدھی سی بات ہے. اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام ابن کثیر 774 ہجری میں 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام ابن کثیر، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا امام مانتے ہیں، ان کی مشہور ہے تفسیر ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ والنہایہ کہتے ہیں. اور اہل حدیث تو انہیں بڑا مانتے ہیں، دیوبند بھی اور بریلوی بھی مانتے ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں امام ابن کثیر. آج چل رہا ہے 1445 ہجری، 700 سال پہلے وہ بندہ فوت ہو چکا ہوا ہے. اس زمانے میں وہ اپنی تاریخ کے اندر لکھ کے گیا ہے جو ہم نے دریافت کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مولوی، کوئی فقیہ، کوئی جج، کوئی حکومتی عہدیدار اس بدفعلی والے عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور انہوں نے کہا خصوصاً جب آپ سفر کریں تو سفر میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں اور مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سارے یہ کام کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب بدنام کر رہے ہیں جی مدارس کو. جب میری سٹیٹمنٹ آئی 2016 کے اندر، عبدالستار عیدی صاحب جب فوت ہوئے اور یہ مولوی جو ہے وہ مفتی زر ولی دیوبندیوں کا، وہ سامنے آیا، اس نے کہا اس نے تو آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے لیے جھولے رکھے تو یہ بچوں کو پالتا رہا ہے. تو اس قسم کی آپ کو پتا کوئی کسی مولوی نے جنازہ نہیں پڑھا ان کا، عبدالستار عیدی صاحب کا. سرکاری مولوی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفنایا گیا. ورنہ سارے یہ بڑے مولوی تو کراچی بیٹھے ہوئے، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. صرف ان کی چونکہ ایک ایفیلیشن تھی کارل مارکس کے ساتھ، سوشلزم کو پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا سیاسی نظریہ وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، سیاسی طور پہ تو آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں. اگر آپ کرکٹ میں ٹنڈولکر سے محبت کر سکتے ہیں تو سیاست میں آپ کارل مارکس سے محبت نہیں کر سکتے. کوئی ہم نے ان کا عقیدہ تو اڈاپٹ نہیں کر لیا. غلطی تو غلطی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہتے ہیں تو کارل مارکس کرے یا کوئی اور کرے اس کی غلطی بھی غلطی ہے. تو اس پہ پھر میں غصے میں آیا اور میں نے ایک فی البدی سٹیٹمنٹ کہہ دی. وہ پری پلان نہیں تھی، وہ اللہ نے ایسی مقبول کی، وہ اس زمانے میں اتنی وائرل ہوئی اور پھر مولوی میرے خلاف ہوئے. میں نے کہا تم لوگوں نے پھر مدرسے اس کام کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. جو تم کہہ رہے ہو کہ عبدالستار عیدی نے چونکہ یہ جھولے لگائے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بدکاری کر کے اور آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کو یہاں ڈال جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بدکاری پروموٹ ہو رہی ہے. جو بیچارہ ان بچوں کو پال رہا ہے اور ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایسے بچوں کو کیا قتل کر دیا جائے گا؟ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی مدرسہ نہیں جسے تم کلین چٹ دے سکو. لوگوں نے کہا انہوں نے سارے مدارس کو، سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. میں خود یعنی میں نے آپ کو بتایا میری عمر آلموسٹ 5 سال تھی تو میں نے مسجد میں جانا شروع کیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اپنے میرے بھائی بھی تھے، محلے کے لوگ بھی تھے. میں کیوں کہوں کہ اس طرح کی کبھی کوئی ایکٹیویٹی کسی نے کرنے کی کوئی کوشش کی، کیوں جھوٹا الزام لگاؤں. لیکن یہ میں کہوں گا کہ مسجد میں مدرسے میں ایسے کام ہوتے تھے. ہم تو بہت چھوٹے تھے، ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا. جب تھوڑے بڑا ہونا شروع ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے مسجد کے اندر، اور پھر کئی کیسز پکڑے بھی گئے. تو کسی بھی مدرسے کو کوئی کلین چٹ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اکثر پتہ ہے کن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ جن کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، وہ بچے وہاں چھوڑ جاتے ہیں ان کے پاس. معصوم بچے چھوٹے چھوٹے، یار دیکھ کے ترس آتا ہے. بچوں کو مدارس میں اس طرح پڑھانے کی ضرورت نہیں. ڈے اسکالر بنائیں،
صبح جائیں شام کو واپس آئیں. یہ مدارس میں کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ مدرسے کے ٹائم کے بعد مولوی ان کو خدمت کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہی کام اگر آپ اسکولوں میں کالجز میں شروع کریں نا تو وہاں پہ بھی یہی کام آپ کو زیادہ رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہے. ہمارے کئی ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاسٹلز میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ سوڈومی کا کیس ہوتا ہے اور وہ جب پتہ چل جائے تو وہ فارغ کر دیتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پولیس میں آفیسر بننے والا ہے یا یہ اس نے ابھی کیپٹن بن جانا ہے. نہیں, نکال دیتے ہیں. فائل اور مفعول دونوں فارغ. زیرو ٹالرنس ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, لوگ ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ جی مدرسوں کے اوپر انجینئر صاحب بولتے ہیں, ریاستی اداروں پہ نہیں بولتے. بھائی وہ تم سے بہتر ہیں. اتنا سا کیس رپورٹ ہو جائے نا, وہ بندہ پھر وہاں جاب نہیں کر سکتا فوج کے اندر اور پولیس کے اندر. رپورٹ ہو جائے تو تمہارا رپورٹ ہوتا ہے, تم آ کے جناب روڈز بلاک کر لیتے ہو, مولوی کو چھڑوا کے لے جاتے ہو. یہ فرق ہے. فوج میں مجھے یہ کر کے کوئی بتائے, کوئی بر رضا چھپ کے کر رہا ہے اور رپورٹ نہیں ہو, اللہ بات. جیسے ہی رپورٹ ہو وہ بندہ گیا جی, چاہے وہ کوئی بریگیڈیئر ہے, ہاں وہ کوئی جرنل ہے, وہ بچتا کوئی نہیں. زیرو ٹالرنس رکھی ہے. یہ سماوتات اسی لیے چل رہی ہے, ورنہ تو فوج میں تو یہ کتنے کام ہو تو بےچارے ہوتے ہی بارڈرز کے اوپر ہیں. وہاں تو کوئی بھی سینئر کسی جونیئر کو بلا کے تو یہ کام کرنا شروع کر دے. فوج چل سکتی ہے اس طرح. وہاں زیرو ٹالرنس ہے اور بشری کمزوریاں اپنی جگہ ہوں گی. اس طرح کے معاملات میں انہوں نے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے. اٹھا کے پرے ماریں گے. یہ نہیں ہے کہ سزا دے کے دوبارہ آ جاؤ, نہیں, فارغ. تو عیدی صاحب والے کیس میں نے جب یہ بات کی تو لوگوں کو برا لگا, اور یہ کرامت ہی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے. اس کے بعد سے لے کے آئے دن مولویوں کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. اب بھی نہیں, اگر کسی کو یقین آ رہا تو میں اسے یہ بدوا نہیں دیتا کہ تیرے ساتھ یا تیری اولاد کے ساتھ یہ ہو تو پھر تجھے یقین آئے. یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا. دشمن کے لیے بھی یہ بات نہیں کروں گا. یہ وقتاً فوقتاً آپ کو چیزیں ملیں گی. مفتی عبدالعزیز والا واقعہ ہوا تو مفتی تورو دیوبندیوں کا, پنڈی کا, اس نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ صحابہ کرام بھی تو یہ کچھ کرتے تھے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں, کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں, حالات, واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں, اور ان کو نشے میں, چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. استغفر اللہ. یعنی یہ ویسے ٹھیکیدار بنے ہوئے عظمت صحابہ کے, لیکن جب اپنے مولویوں کے کرتوت کی باری آئی تو صحابہ کرام کو بھی تخت مشق بنا لیا. باندری دے پیر سڑتے نے اپنے بچے تلے لیندی ہے. یعنی بندریے کے پاؤں جب جلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے اپنے بچے نیچے دیتی ہے. انہوں نے جو اپنا ایک نعرہ بلند کیا تھا عظمت صحابہ کا, وہی پاؤں کے نیچے دے دیا اور مولوی کے دفاع میں آگے سامنے. اور پھر کہنے جی وہ پڑھائی بڑی گرم ہوندی ہے تاں گرم ہو جاندے نے. بے شرمو, پڑھائی گرم ہے تو شادی کرو ٹائم کے اوپر. کئی شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں باز آ رہے اس طرح کی حرکتوں کے. میں نے آپ کو بتایا یہ مینٹل ماڈل بدل گیا. یہ بیسیکلی ایک ذہنی بیماری ہے. اس کو صرف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی لذت کے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک ذہنی بیماری بھی ان کو لگ چکی ہوئی ہے. ان کے بزرگان دین نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی. ہمارے ایک جیلم شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے بریلوی مکتب سے. وہ ایک دیوبندی مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے تھے. آج سے 25 سال پہلے کی آلموسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت تو میں کٹر بریلوی تھا, تو وہ بیمار تھے, تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میری مسجد میں آ کے نا اس کو جمعہ پڑھائے. تو ہم دعوت اسلامی میں تھے, کبھی کبھار اس طرح کہیں پہ کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی مجبوری لگ جاتی تھی تو جمعہ پڑھا لیتے تھے. ظاہر اسپیکنگ پاور ہوتی ہے تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں کون سی ایسی چیز ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے بچہ یہ جو مسئلہ ہے نا مدارس والا, وہ بڑے پرہیزگار تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں نام نہیں لیتا, پھر وہ ایک بالکل پرسنل چیز کھل جائے گی. ینگ ایج میں ہی وہ فوت ہو گئے. تو کہنے لگے کہ یہ اتنا ماحول خراب ہے. وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ایک مدرسے میں لاہور میں پڑھتے تھے, تو جب وہاں کوئی بڑا مفتی ان کو ملنے کے لیے آتا تھا نا, تو وہ
چن کے نا جو سب سے کوئی خوبصورت بچہ ہوتا تھا نا وہ اس کی خدمت کے اوپر معمول کرتے تھے، اور خدمت کا مطلب سب کو پتا ہوتا تھا. ہاں جی ہاں، یہ میں آپ کو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹمنٹ تو میری آئی نا 8 سے 8 سال پہلے. تو میرے پیچھے پورا ایک ریکارڈ ہے جس سے میں نے یہ چیزیں ساری لوگوں سے سن کے، اور وہ سکہ راوی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں